بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، آج ہم پھر سعادت حاصل کر رہے ہیں قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی، اور آیات جو ہیں وہ 115 to 123 ہے، اور آج دن جمعۃ المبارک ہے اور 20 اکتوبر ہے، اور ٹائم اس وقت 11 o'clock ہے۔ تو پہلے ہم ترجمہ پھر تفسیر شیئر کریں گے۔ تو ترجمہ ایسے ہے، آیت نمبر 115، اور اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم سہیم نہ پایا۔ آیت نمبر 116، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ آیت نمبر 117، پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ آیت نمبر 118، بے شک تیرے لیے یہاں اتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا رہے گا، نہ پیاسا رہے گا، نہ ننگا رہے گا۔ آیت نمبر 119، اور بے شک تجھے نہ پیاس لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ آیت نمبر 120، پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا، اس نے کہا آدم، کیا میں تجھے ہمیشہ جینے کا درخت اور بادشاہی نہ بتا دوں جو تمہاری بادشاہ پرانی نہ ہو۔ آیت نمبر 121، چنانچہ ان دونوں نے اس سے پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ آیت نمبر 122، پھر اس کے رب نے برگزیدہ کیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ لاسٹ آیت نمبر 123، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، پھر جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں ہوگا۔ تو اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر بیان کرنے سے پہلے پچھلی ویڈیو جو ہے اس کا تھوڑا سا آخری جو ہے پیرا وہ ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی ریکیپ کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہے یہی اصل میں علم ہے، اور اسی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نافع علم عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے نافع علم عطا کیا جائے۔ اور جو یہ کہا گیا تھا کہ جو دوسرے روزمرہ کے علوم ہیں، مثلا کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی کارپینٹر ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ذرائع ہیں معاش کمانے کے، تو وہ بھی ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے اس کی گہرائیوں تک پہنچ کے اللہ تعالیٰ کے قریب انسان پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس میں لاجک ہے کہ 20% تو عبادات کا حساب ہونا اور 80% معاملات کا حساب ہونا ہے، تو معاملات میں جتنا بندہ فیئر ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عطاب سے بچ جائے گا اور قیامت میں سرخرو ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اب جو بیان ہوئے ہیں باتیں ترجمے میں، اس میں دیکھیں جی، پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ نسیان یعنی بھول جانا۔ بھول جانے پر جو ہے نا ہر انسان کی یہ جبلت میں ہے، یعنی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔
تو ارادے کی دوسرا جو ہے وجہ بیان کی گئی وہ لیک آف ڈٹرمینیشن، یعنی ارادے کی کمی۔ عام طور پر اکثر انسانوں میں لیک آف ڈیسیژن ہوتا ہے، لیک آف ڈٹرمینیشن ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے پڑھے لکھے بندوں کو دیکھا، میٹنگز کی، دیکھا کہ ان میں کیپیبلٹی تو بہت ہے، ایکسپریس بھی وہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنا فیصلہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے۔ جس میں ڈیسیژن میکنگ نہ ہو تو ظاہر ہے پھر وہ اس کا علوم کا اس سے اتنا فائدہ نہیں پہنچ سکتا، یا دوسروں کو اگر اس میں ڈٹرمینیشن نہیں ہے تو یہ اکثر دیکھا گیا، اسے کہتے ہیں کہ اس میں ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے۔ تو انسان میں یہ کمزوری ہوتی ہے۔ دوسرا، ان کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے پدر اعظم جو ہے نا وہ شیطان کے حسین جال میں پھنس گئے۔ تو آدم علیہ السلام کی نیت میں سرکشی کا جذبہ نہ تھا، اور اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی نہ تھا۔ غلطی ہو گئی، لیکن غلطی ہونے کے بعد آپ شرمندہ نہیں ہوئے، غلطی ہونے کے بعد آپ شرمندہ ہوئے اور ہو کر جھک گئے اللہ کی بارگاہ میں، اور توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے، جیسا کہ آپ کو علم ہے پدر اعظم نے کیا۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 35 میں بھی یہی مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں یہ تھا کہ آدم کو پہلی فضیلت دوسروں پہ یہ دی گئی تھی کہ اسے الہام کے ذریعے علم دیا گیا تھا۔ دوسری فضیلت اس کو یہ دی گئی تھی کہ فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا گیا تھا۔ تیسری فضیلت اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، یعنی خلیفہ زمین پر۔ اب اتنی فضیلتیں حاصل ہونے کے بعد بھی شیطان باز نہ آیا اور بابا سے بھول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی انسان کو جو اللہ کو انسان کی پہلی نصیحت تھی تو یہی، اور بابا سے جو مخاطب کیا گیا تھا کہ بھی تم اس سے بچنا اور جنت میں رہنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسان کو پہلی نصیحت تھی، اور یہی عہد ہے جس سے تدبیر کیا گیا جو بابا صاحب بھول گئے۔ تو درخت کے پاس جانا حضرت آدم کی تو خواہش نہیں تھی، لیکن شیطان کی تھی۔ اچھا، دوسرا درخت کی جو معاملہ ہے وہ کیا درخت تھا، کیوں اس سے بابا کو منع کیا گیا تھا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ وہ درخت کھانے سے بندے کو حاجت ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں پھر فضلہ خارج کرتے ہیں، ناپاک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو جنت کو پاک رکھنا تھا، اس لیے جنت سے نکالے گئے۔ یہ ایک وجہ تھی، اور یہی وجہ تھی جو کہ ہڈن تھی، جس کو پتہ نہیں تھا بابا صاحب کو کہ یہ اس سے کیا ہوگا۔ تو یہ اس سے درخت کی خاصیت تھی، اور یہ امتحان بھی تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ بابا آدم کو کہ اے آدم، تمہیں دائمی زندگی مل جائے گی، اور تمہاری جو سلطنت ہوگی وہ بھی دائمی ہوگی، یعنی حکومت۔ یہاں بابا سے، ہمارے پدر اعظم سے فقدان عزم ہو گیا۔ درخت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں بغیر کام کے مل رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جنت میں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، ہر قسم کی سہولتیں ہوں گی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی۔ لیکن شیطان نے ورگلایا، اور کیا ہو گیا کہ یہ دنیا آپ کے سامنے ہے۔ دنیا میں ہم کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، محنت و مشقت بھی کرتے ہیں، جائز طریقے سے کرنا چاہیے، اور کئی جو عام معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، منافع خوری ہے، یہ نہ ہوتی اگر ہم جنت میں ہوتے۔ تو جنت سے جب ہمیں نکال دیا گیا تو ہمیں اس مصیبت میں شیطان کے شر کی وجہ سے، وسوسے کی وجہ سے انسان پھنس گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا امت کو ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا آدم کو
अलैहिस्सलाम को कि मुआश का बंदोबस्त तुम्हारा है, यानी और औरत का नहीं, अम्मा का नहीं था। तो उनके लिए ये था कि वो घर। अब देखें, अगर ये सुनहरी असूल पे अमल किया जाता या अमल होता तो आज बहुत सारी हम बुराइयों से बच सकते थे। अब देखें, हर घर जो है तो इस असूल के तहत होम पीस, अमन का गहवारा होना चाहिए। लेकिन माशरे में जो है डिस्टॉर्शन पैदा हो गई कि औरत को हमने वो मकाम नहीं दिया जो हमारे मज़हब ने दिया है। वो घर की चारदीवारी तक है। और देखें, जो लोग बाहर दफातर में ख़वातीन काम करती हैं, आपने भी मुआयना किया होगा, हमने भी देखा है, मीडिया में भी देखते हैं, तो बड़ा टेंशन घर में पाया जाता है, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं, तो रेट ऑफ डिवोर्स भी बढ़ जाता है, तो बढ़ गया है बल्कि। तो अब बच्चों की तरबियत भी नहीं होती जो होनी चाहिए। वर्किंग वीमन बच्चों की टाइम नहीं दे सकती, वो खादमा के हवाले कर देती हैं और खादमा जाने और बच्चे जाने। हालांकि बच्चों की तरबियत जो है वो अव्वलीन फ़र्ज़ है। तो ये अल्लामा इकबाल साहब ने भी फरमाया एक शेर में, बच्चे भी होंगे आलम, आलम अगर है माएँ, बच्चे रहेंगे जाहिल, जाहिल अगर है माएँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी माँ जो जाहिल है वो तालीम याफ्ता हो, ये ज़रूरी नहीं है, तरबियत का मसला है। कई माएँ जो हैं उनकी तालीम तो नहीं है, देहातों में भी रहती हैं, लेकिन उनके बच्चे बड़े लायक हैं, वो उनकी तरबियत अच्छी हुई है। तो आदम की फिर उसी तरह चलते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से कोई गुनाह नहीं हुआ, मामूली गलती हुई है, लेकिन उसे गुनाह अजीम समझा गया और वो तौबा और नदामत के बाद अल्लाह जल्ल जलालहू ने उसने दोबारा नबूवत के मकाम पर फैज़ कर दिया और ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया। ये अल्लाह की हिकमत और मसलहत थी। अच्छा, ये बात ये है कि भूल का जो असर होता है आम इंसानों पे तो इतना सीरियस नहीं है, लेकिन उससे नुकसान तो होते हैं, लेकिन वो बंदे की कमज़ोरी है। लेकिन पैगम्बरों की मामूली सी गलती पर जो है अल्लाह ताला का उसको अताब नहीं समझना चाहिए, लेकिन मामूली सी गलती पे पैगम्बरों की गिरफ्त ज़रूर होती है, हुई है। तो अल्लाह ताला हमें भी महफूज रखे और हम इन आज की वीडियो से ये सबक हासिल करें कि शैतान के पीछे नहीं लगना। शैतान वसवसे डालता है, बाज़ दफ़ा भूल डाल देता है, घर तबाह हो जाते हैं, ऐसे वसवसे डालता है, शक डाल देता है मियाँ बीवी के दरमियान, तो इससे घर का अमन ख़राब हो जाता है, लोगों में फसाद डलवाता है। तो इसलिए हर शहरी का ये फ़र्ज़ है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो शैतान के रास्ते की तरफ गामज़न ना हो, शैतान से धोखा ना खाए, जिस तरह के हमारे पिदर आज़म ने खाना खाया, धोखा खाया था। अल्लाह आपका हामी नासर हो।